سامعین حضرات، یہ پروگرام ریاض الدین قادری کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ وبحمدہ، استغفر اللہ۔ روزے کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں ہیں لوگوں میں، تو اس کی صحیح اصلاح ہونی چاہیے، اور صحیح مسئلہ کیا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے۔ تو پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ درست مسئلہ، صحیح مسئلہ یہ ہے کہ از خود، یعنی اپنے آپ کتنی ہی الٹی یا قے آئے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ خود قصدن یعنی جان بوجھ کر مثلاً انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر قے کی اور وہ منہ بھر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری بات، حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ حالت روزہ میں احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری غلط فہمی عوام میں جو مشہور و متعارف ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے یعنی کہ اندر آپ نے گھونٹ لیا، روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہوگا، اسی بنا پر وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہے ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، منہ سے باہر مثلاً ہتھیلی پر تھوک کر پھر منہ میں دوبارہ ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسا عام طور پر کوئی بھی آدمی کرتا نہیں، ایسا جو ہے کوئی کرتا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک غلط فہمی یہ ہے لوگوں میں کہ کچھ لوگ روزہ میں تیل، خوشبو لگانے اور منہ زیر ناف صاف کرنے کو درست نہیں سمجھ رہے ہوتے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام روزے کی حالت میں جائز ہے، سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ کاجل کا حکم سرما والا نہیں، کاجل سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یہ چوتھی غلطی ہوئی۔ پانچویں غلطی یہ ہے، غلط فہمی کہ رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ سحری روزہ کے لیے شرط نہیں، یہ جو ہے سحری روزہ کے لیے شرط نہیں، رات میں نیت کر لی جائے یا پھر زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے نیت کر لی تب بھی ٹھیک ہے، لیکن سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نیت کی جائے تو تین چیزیں خاص مد نظر رکھی جائے۔ اول یہ کہ روزہ بند ہونے کے بعد سے نیت کرنے تک قصداً کوئی منافی روزہ کام مثلاً کھانا پینا وغیرہ نہ کیا ہو۔ دوسرا یہ کہ یہ نیت کرے کہ میں روزہ بند ہونے کے وقت سے روزے سے ہوں۔ تیسرا یہ کہ زوال کا وقت شروع ہونے کے بعد نیت نہیں ہو سکتی۔ تو آدمی یہ نہیں سوچے کہ ہم ابھی سے روزہ رکھیں، ابھی سے نہیں، جب سے ٹائم تھا تبھی سے روزہ ہیں، اپنی نیت جو ہے یہ ابھی کیا۔ تو یہ جو ہے تو پانچویں غلط فہمی تھی۔ اور چھٹی غلط فہمی یہ ہے، نمبر 6، کہ رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے۔ غسل فرض ہے تب سے روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے بعد ہی ڈالیں گے، یعنی شام میں۔ درست مسئلہ یہ ہے، وہ غلط فہمی ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے روزہ شروع ہونے سے پہلے غسل فرض ہو یا روزہ میں احتلام ہو جائے تو غروب کا انتظار نہیں کریں گے، روزہ کی حالت میں نہانا ہو
تب بھی غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ غسل میں کلی کرنا، ناک میں نرم حصہ تک پانی پہنچانا فرض ہے، اس کے بغیر غسل نہ اترے گا، نہ نمازیں ہوں گی۔ یاد رہے روزہ ہو تو غرغرہ کرتے نا، غرغرہ نہیں کریں گے، اور عام دنوں میں بھی غرغرہ غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں، جدا گانا سنت ہے، وہ بھی اس وقت جب روزہ نہ ہو۔ البتہ روزے کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر کھینچنے کی اجازت نہیں ہے۔ عام حالت پانی لے کے کھینچتے ہیں نا، وہ کھینچنا نہیں ہے، بس آپ کے پہنچ جائے آپ کا غسل ہو گیا۔ یہ چھٹی غلط فہمی تھی۔ ساتویں غلط فہمی، حالت روزہ میں مسواک نہیں کی جا سکتی ہے۔ کہاں سے آپ نے پڑھ لیا بھیا؟ درست مسئلہ یہ ہے مسواک کی جا سکتی ہے، البتہ یہ احتیاط رکھی جائے کہ ریشے حلق میں نہ جائے۔ مسواک کے جو باریک باریک ریشے ہوتے ہیں چبانے سے، وہ حلق میں نہ جائے۔ آٹھویں غلط فہمی، جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے۔ درست مسئلہ یہ غلط بات ہے، غلط فہمی ہے یہ آٹھویں۔ درست مسئلہ یہ ہے جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اذان فجر اور نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لہذا جو سحری بند ہونے کے باوجود اذان ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کھاتا پیتا رہا، اس نے اپنا روزہ برباد کیا اور اس کا روزہ ہوا ہی نہیں۔ تو یہ آٹھویں غلط فہمی ہے۔ اب میں آپ کو نبی بھی بتا دیتا ہوں، چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آئے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ درست مسئلہ یہ ہے جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، لہذا ٹیسٹ کے لیے خون نکلنے یا زخمی ہونے پر خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کسی چیز کے براہ راست ذریعے سے معدے یا دماغ تک پہنچنے پر ٹوٹتا ہے، البتہ چند صورتوں میں مستثنیٰ ہے، جیسا کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر منہ بھر کے کرنا۔ 10ویں غلط فہمی یہ ہے کہ روزہ میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ درست مسئلہ یہ ہے اگر یہ سوچ ان علماء کی پیروی کی وجہ سے ہے جن کا موقف یہی ہے تو ٹھیک ہے، البتہ جو قوی اور مضبوط دلائل ہیں ان کے روز سے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شدید ضرورت ہو تو ڈراپ بھی لگائی جا سکتی ہے، یعنی سلائن پانی بھی چڑھایا جا سکتا ہے، اس سے ہر روزے کی حالت میں اس سے جو ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سبحان اللہ یار۔ ہاں، اور 11ویں غلط فہمی یہ ہے کہ روزہ میں عطر یا خوشبو سونگنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ مائع خوشبو یعنی لیکوڈ حالت میں یا ٹھوس خوشبو سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کسی نے اگربتی کا دھواں مثلاً منہ یا ناک کے ذریعے اندر کھینچا جو کہ لامحالہ حلق میں جائے گا، اور یوں ہی کسی بھی خوشبودار یا غیر خوشبودار دھوئیں کی دھونی اس طرح لی کہ مثلاً اس کے دھوئیں کو ناک یا منہ سے حلق میں داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ آپ جو عطر اور خوشبو سونگھتے ہیں اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔